نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے کا حکم دیا ہے، اور جو حضرات قرآن و حدیث کے ماہر ہیں، راسخین فی علم ہیں، گہرا علم رکھتے ہیں، ایسے حضرات کی پیروی کرنے کی بھی تاکید فرمائی گئی کہ قرآن و حدیث پر عمل کرو، اور صحیح طور پر قرآن و حدیث پر عمل اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو لوگ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتے وہ ان حضرات سے رابطہ کریں، ان کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں جو قرآن و حدیث کے ماہر ہیں۔ قرآن و حدیث کی مہارت رکھنے والے وہ حضرات مسائل قرآن و حدیث سے سمجھیں گے، وہ جو نااہل ہیں اور ناسمجھ ہیں ان کو مسائل بتائیں گے۔ تو جو سمجھدار ہیں وہ مسائل نکالیں گے، اور جو ناسمجھ ہیں وہ ان مسائل پر عمل کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ قرآن و حدیث کی پیروی کرنے کے لیے حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کو واسطہ بناتے ہیں کہ انہوں نے قرآن و حدیث کے مسائل کو نکالا ہے، قرآن و حدیث کو بہترین طریقے پر سمجھا ہے اور آسان کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ قرآن و حدیث کو براہ راست سمجھ سکیں، اس لیے ہماری یہ ضرورت ہے اور بنیادی ضرورت ہے کہ جو حضرات اس فن کے ماہر ہیں ان سے ہم رابطہ کریں اور ان سے مسائل سیکھیں، کیونکہ اگر نہ سمجھ مسئلہ بتائے گا تو جو مسئلہ اس سے پوچھے گا وہ خود بھی ڈوبے گا، اور جو مسئلہ بتائے گا وہ خود بھی ڈوبے گا۔ مسئلہ پوچھنے والا بھی بے راہ ہوگا، راستے سے بھٹکے گا، اور جو مسئلہ بتانے والا ہوگا، ان پڑھ مسئلہ بتائے گا، وہ بھی بے راہ ہے، لہذا خود بھی ڈوبا ہے اور دوسروں کو بھی لے ڈوبے گا۔ تو ہم صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمیں چونکہ اتنا علم نہیں ہے کہ ہم براہ راست قرآن و حدیث کو سمجھ سکیں، اس لیے ائمہ کو واسطہ بناتے ہیں۔ ان ائمہ میں بڑا اور اونچا نام ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت علیہ الرحمہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبیاں سے ان کو نوازا تھا اور بہت کمالات سے ان کو بہراور کیا تھا۔ ایسے محاسن ان کو عطا کیے تھے کہ علم اور تقوی کے پہاڑ تھے۔ بڑے بڑے حضرات محدثین نے امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کی، جن کو حدیث میں بڑی بڑی مہارت حاصل ہے۔ انہوں نے بھی ضروری سمجھا کہ ہم خود براہ راست قرآن و حدیث کو نہ سمجھیں بلکہ امام صاحب کو مسئلے کے سلسلے میں واسطہ بنائیں، اور انہوں نے امام صاحب کی پیروی کی بھی ہے۔ پھر کبھی موقع رہا تو اس تفصیل کو بتایا جائے گا، لیکن اس وقت سر دست ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم جس امام کی پیروی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس امام کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے کمالات سے نوازا تھا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔ امام ابو یوسف کی والدہ نے ایک دھوبی کے پاس ان کو بھیجا کہ جاؤ وہاں کپڑا دھونا سیکھو، ایک ہنر تمہیں مل جائے گا، ذریعہ معاش حاصل ہو جائے گا، اور تمہاری زندگی کی گاڑی گزرے گی۔ امام ابو یوسف گئے تو راستے میں امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پہنچے، ان کی مجلس میں بیٹھے، ان سے علم دین حاصل کیا۔ جب گھر آئے تو والدہ کو معلوم ہوا تو والدہ نے کہا کہ بیٹے میں نے تمہیں بھیجا تھا دھوبی کے پاس کہ جا کے کپڑا دھونا سیکھو، تمہارے والد کا انتقال ہو چکا ہے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اب تم کچھ ہنر سیکھ لو گے تو کمائی کرو گے اور تمہاری زندگی آگے گزرے گی۔ وہاں جا کر کے تم کتاب حاصل کرو گے تو کیا تمہیں ملے گا؟
امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ سے والدہ کی یہ بات شیئر کی۔ امام صاحب نے کہا کہ جا کر کے والدہ کو کہہ دینا کہ میں ایسا ہنر سیکھ رہا ہوں کہ جو بہت نفع کا ہنر ہے، بہت کمائی کا ہنر ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام ابو یوسف آئے اور والدہ سے یہ بات عرض کر دی۔ والدہ نے سنی تو سوچا کہ یہ تو تسلی کے لیے امام صاحب نے یہ بات کہی ہوگی، خود بھی اطمینان حاصل کرنے کے لیے امام صاحب کے پاس پہنچی اور پردے کے پیچھے سے گفتگو کی کہ اس کے والد گزر چکے ہیں، دنیا میں نہیں ہے، تو ایک طریقے سے یہ یتیم ہے۔ میں سمجھ رہی تھی، یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کوئی ہنر سیکھ لے گا تو اس کے کام آئے گا، اور یہاں رہے گا تو کوئی ہنر تو یہاں ملے گا نہیں، یہ کیسے کمائے گا، کیسے کھائے گا، کیسے جیے گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسا ہنر سیکھ رہا ہے، ایسا ہنر سیکھ رہا ہے کہ یہ فالودہ کھایا کرے گا۔ کیا کھایا کرے گا؟ فالودہ۔ والدہ نے یہ بات سن کر کے گھر کا راستہ لیا اور واپس آ گئی۔ بات آئی اور گئی ہو گئی، وقت گزرتا رہا۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب امام ابو یوسف علیہ الرحمہ قاضی القضات بنے، چیف جسٹس بنے، چیف جسٹس، اور اسی وقت کی بات ہے کہ ان کے پاس وقت کا بادشاہ ہارون رشید بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا امام صاحب آپ کے لیے میں نے ایسی چیز تیار کرائی ہے کہ جو میرے لیے بھی کبھی کبھی بنتی ہے، اور آپ کو جو علمی کمال حاصل ہوا ہے، آپ کو جو مقام و مرتبہ اللہ نے دیا ہے، آپ کے اس علمی مقام کی وجہ سے یہ چیز آپ کے لیے روزانہ آیا کرے، میں روزانہ آپ کی خدمت میں بھجوایا کروں گا، لیکن یہ میرے لیے کبھی کبھی بنتی ہے۔ امام صاحب کے پاس وہ چیز آئی، امام صاحب نے جب کھایا تو بہت لذت ملی، بہت مزہ آیا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ آخر ہے کیا چیز، یہ کیا چیز ہے؟ تو ہارون رشید نے بتایا کہ یہ پستے کا بنا ہوا فالودہ ہے۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ جب یہ بات ہارون رشید نے کہی کہ یہ پستے کا بنا ہوا فالودہ ہے، تو فوراً میرا ذہن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس قول کی طرف چلا گیا کہ جب بچپن کا وقت تھا اور میں دھوبی کے پاس کپڑا دھونے کا ہنر لینے کے لیے جا رہا تھا، لیکن امام صاحب سے ملاقات ہوئی تو والدہ نے اطمینان حاصل کرنے کے لیے میرے سلسلے میں گفتگو کی، تو امام صاحب نے کہا تھا کہ یہ فالودہ کھایا کرے گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے جو بات بچپن میں کہی تھی، کشف ہو گیا کہ آگے امام ابو یوسف کو کیا مقام و مرتبہ ملنے والا ہے، بچپن میں بتا دیا، اور حالات نے ثابت کر دیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو بات کہی تھی وہ 100% درست ثابت ہوئی۔ قاضی القضات بنے، چیف جسٹس بنے، اور وقت کا بادشاہ ان کی مجلس میں آ کر کے کچھ فائدہ اور نفع حاصل کرتا تھا، دین سیکھتا تھا۔ تو امام صاحب کو اللہ نے جہاں علمی کمال عطا کیا تھا، وہیں پر علمی کمال کے ساتھ ساتھ باطنی کمال سے بھی نوازا تھا۔ فراست ایمانی حاصل تھی، بصیرت ان کو حاصل تھی، کشف کے ذریعے سے معلوم کر لیا کہ آگے آنے والا زمانہ امام ابو یوسف کے لیے بہت کامیابی کا زمانہ ہے، چیف جسٹس بنیں گے، قاضی القضات بنیں گے اور فالودہ کھایا کریں گے۔ ایسے امام کو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ایسی بڑی شخصیت اور ایسی بڑی ہستی ہمیں عطا کی ہے، ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ کچھ نوجوان جاہل قسم کے، ان پڑھ بے پڑھے لکھے امام صاحب کو انگلیاں اٹھاتے ہیں، مدرسے کی شکل انہوں نے نہیں دیکھی، نہ عربی پڑھی، نہ فارسی پڑھی، نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی۔ وقت ان کا گزرا ہے ہوٹلوں میں، وقت ان کا گزرا ہے اونٹ چرانے میں، وقت ان کا گزرا ہے
पेट्रोल पंप पर तेल भरने में, और वो बुखारी का हवाला देते हैं, बुखारी में यूँ है, सही बुखारी में ये है, सही बुखारी में ये लिखा हुआ है, इमाम साहब ने गलत बात कह दी, नऊज़ुबिल्लाह। ऐसे नौजवान जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, वो बहकावे में दूसरों के आ जाते हैं, और बहकावे में आकर के वो दूसरों को भी वसवसा में गिरफ्तार करते हैं, दूसरों को भी बहकाना चाहते हैं। इसलिए मैंने आपके सामने ये बात अर्ज कर दी कि आप इत्मीनान के साथ जिस इमाम के पीछे चल रहे हैं, वो इमाम अल्लाह ताला ने बहुत ऊंचा इमाम बनाया है, वो इमाम बहुत काबिल कदर है। अल्लामा जलालुद्दीन सुजूती रहमहुल्लाह ने तबईज़ुस सहीफ़ा फ़ी मनाक़िब अल इमाम अबी हनीफ़ा के अंदर लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ कानल ईमान मुअल्लक़न बिस्सुरैया लनाल रजुलुम मिन फारिस, कि अगर ईमान सुरैया पर मुअल्लक़ होगा तो ये मर्द फारसियुन नस्ल उसको वहाँ से भी हासिल कर लेगा। इस हदीस के पहले मिस्दाक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह है। गोया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अबू हनीफ़ा के ईमानी मकाम की वजाहत की है कि इल्मी मर्तबा इनका बड़ा ऊंचा होगा, ईमान अगर इतनी बुलंदी पर भी होगा तो इमाम साहब वहाँ से भी लेकर के आए। इसी तरह हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा ने भी, और अल्लामा इब्ने हजर मक्की शाफिई रहमहुल्लाह ने भी फरमाया है कि इस हदीस के सबसे पहले बड़े मिस्दाक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह है। अल्लामा इब्ने हजर मक्की शाफिई ने यह भी लिखा है कि इमाम साहब ने 8 सहाबा का ज़माना पाया है। कितने सहाबा को भाई? 8 सहाबा का ज़माना। और अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी ने वज़ाहत की है कि इमाम साहब ने हज़रत अनस इब्ने मालिक सहाबी रसूल की ज़ियारत की है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दौर की भी बेहतरी की खबर दी। फरमाया, खैरु उम्मती क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, कि बेहतरीन लोग मेरे ज़माने के लोग हैं, यानी सहाबा, जिन्होंने नबी की ज़ियारत की, नबी की मजलिस पाई और इस्लाम पर उनका इंतकाल हुआ, वो सहाबी कहलाते हैं। और जिन्होंने सहाबी की मजलिस और सोहबत उठाई है और उनका इंतकाल उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हुआ है, उनको ताबीई कहा जाता है। और जिन्होंने ताबीई का ज़माना पाया है और इस्लाम पर उनका इंतकाल हुआ, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए इंतकाल हुआ, उनको तबई ताबीई कहा जाता है। इन तीनों ज़मानों की बेहतरी की हमारे आका ने खबर दी कि बेहतरीन लोग मेरे ज़माने के लोग हैं, यानी सहाबा। फरमाया उसके बाद वो लोग बेहतरीन हैं जो उनसे करीब तर हैं, यानी ताबीईन। फिर फरमाया वो लोग बेहतरीन हैं जो उनसे करीब हैं, यानी तबई ताबीईन। इसी तरह फरमाया कि उस मुसलमान को जहन्नम की आग हरगिज़ नहीं छू सकेगी जिसने मुझे देखा या मेरे देखने वालों को देखा। जिसने मुझे देखा या मेरे देखने वालों को देखा। आप तसव्वुर करें, सहाबा ने नबी को देखा तो अब सहाबा पर जहन्नम की आग हराम है, यह नबी का इरशाद बतला रहा है। और जिन्होंने सहाबा की ज़ियारत की है उन पर भी जहन्नम की आग हराम है, यह नबी की बात से मालूम हो रहा है। तो हमारे इमाम साहब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने सहाबा की ज़ियारत की है। सहाबा पर जैसे जहन्नम हराम है, ऐसे ही ताबीईन पर जहन्नम हराम है। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा सहाबा को देखने वाले बड़े ताबीईन में से हैं, बड़े दर्जे के ताबीईन में से। इसी वजह से अल्लामा इब्ने हजर मक्की शाफिई ने अल खैरातुल हिसान के अंदर लिखा है, वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। तो कुरान पाक की आयत है कि ये ताबीईन के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो सहाबा के दौर को पाने वाले हैं उनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि जो पैरवी करने वाले हैं सहाबा की नेकूकारी के साथ,
اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے باغات تیار کر رکھے ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ کامیابی کی بشارت دی گئی۔ ایسے لوگوں پر زبان درازی کرنا اور ایسے لوگوں کی شان میں گستاخی کرنا کیا انسان کی بدبختی نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ جس ہستی کو دیکھنا، جس کے رخ انور کو دیکھنا، حسن عقیدت سے نظارہ کرنا جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کی بد زبانی کرنا اور ایسے لوگوں کی شان میں گستاخی کرنا اپنی عاقبت کو خراب کرنا، اپنے انجام کو برباد کرنا ہے۔ اس لیے اماموں کی قدر کرنے کے بجائے اگر کوئی گستاخی کرتا ہے آپ فوراً اس سے اپنا دامن بچائیں، کنارے ہٹیں، یہ خود بھی راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور آپ کو بھی راستے سے بھٹکانا چاہتا ہے۔ آتا ہے کتابوں کے اندر کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا اور حضرت علی کوفہ میں رہے، تو امام صاحب کے جو والد ہیں ثابت، وہ حضرت علی کی خدمت میں پہنچے تو حضرت علی نے ان کے خاندان کے لیے دعائیں دی ہیں۔ تو کہا جا سکتا ہے بالکل حقیقی طور پر کہ حضرت علی مرتضیٰ کی دعائیں امام ابو حنیفہ کو لگی ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔